اور ہو سکتا ہے کہ ایک موقع کے بعد اس بندے کو دوبارہ موقع نہ ملے. اب دیکھیں مالک بن نضر کتنا بڑا لاس ہے, اور آج ہمارے ذہنوں میں کیا انکلکیٹ کیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس مال ہے, بینک بیلنس ہے, آپ کے پاس اچھی لگژری کار ہے, آپ کے پاس دنیاوی لحاظ سے اگر سب کچھ ہے, یو آر سکسیسفل, آپ کامیاب انسان ہیں. اب یہ مالی کے جو شخص ہیں یہ مرتے ہیں ایز اے نان مسلم, ایز اے ڈس بلیور. کیا فائدہ دیا اس شخص کے مال نے اس بندے کو؟ کوئی فائدہ نہیں نہ دیا. اگر یہ ایمان لے کے آ جاتا یہ بندہ, اب آپ امیجن کریں اتنا ثواب ہوتا ان کو, اور یہ اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. صحابہ میں جو سب سے نمبر 1 نریٹر ہیں ابو ہریرہ کا نام آتا ہے, اور نمبر 2 میں, اور یہ ڈسپیوٹ ہے, تقریباً آلموسٹ سیم احادیث نریٹ کی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور انس بن مالک نے, لائک سیکنڈ اور تھرڈ. اگر یہ ایمان لے کے آ جاتے تو سارا کریڈٹ جو انس بن مالک کو مل رہا ہے آج الحمدللہ, اور ان کی جو مدر کو مل رہا ہے ام سلیم, وہ کن کو ملتا؟ ان کے فادر کو بھی ملتا. کیونکہ حدیث ہمیں پتہ ہے نا, جہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3, کہ جب بندہ مر جاتا ہے, اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے, تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, اس کو اب ثواب نہیں ملے گا سوائے 3 چیزوں کے. وہ کیا ہیں؟ ایک تو ایسا علم او علم ينتفع به, کہ وہ ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. نمبر 2 صدقۃ جاریہ, کوئی ایسا صدقہ جاریہ اس نے کیا, کوئی ہاسپٹل بنا دیا, کوئی اور نیک کام کیا. نمبر 3 او ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس بندے کو پھر اس کا ریوارڈ ملتا ہے. تو لیسن نمبر 1 برادرز, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, یو آر ہیلدی الحمدللہ, یو آر انرجیٹک, آج آپ کے پاس طاقت ہے. ہو سکتا ہے کل آپ سے یہ طاقت چھین لی جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی دیکھنے کی صلاحیت چھین لی جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچنے کی صلاحیت چھین لی جائے. تو آج اس ٹائم کا فائدہ اٹھائیں, ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹیں اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں, اے اللہ I have wronged myself, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے موقع کا میکسیمم بینیفٹ اٹھانا شروع کریں انشاءاللہ.